بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام یہ روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بصرہ کے سامنے ایسے انکشافات ہو رہے تھے کہ دماغ انہیں قبول نہیں کر رہا تھا۔ پہلی رانی کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل بصرہ کی ہم شکل تھی، اسی کی ہم عمر دکھائی دے رہی تھی، جبکہ بھائی کہہ رہا تھا کہ اس کی عمر 110 برس ہے اور وہ ان کی ماں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا ابھی نہ صحیح رفتہ رفتہ تمہیں یقین ہو جائے گا، ہمارا تعلق بچ فیملی سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا باپ کون ہے، ممی تم ہی بتاؤ۔ بصرہ کی ہم عمر نے اسے بڑے پیار سے دیکھا، اس کے قریب آئی، پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، میں جانتی تھی کہ یہ بڑی ہوگی تو بالکل میرے جیسی ہوگی۔ اس نے بصرہ کی پیشانی کو چوم کر کہا، بیٹی یہاں بیٹھو، میں تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماں نے اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اس بنگلے کی 4 دیواری میں تمہیں بیٹی اور اسے بیٹا کہہ رہی ہوں، لیکن دنیا والوں کے سامنے تم میری جڑوا بہن کہلاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں بن کر دنیا والوں کو اپنی عمر کا حساب بتاؤں۔ بصرہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی، ہمارا کوئی دین دھرم نہیں ہے، ہم ماں باپ شیطان کے پجاری تھے۔ اب سے 90 برس پہلے جب میں 20 برس کی تھی، تب شیطان نے پہلی بار مجھے اپنے ساتھ سلایا تھا۔ اس رات اس کی تمام پراسرار قوتیں میرے اندر سما گئیں۔ جانتی ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ بہن بھائی اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی، تمہاری ماں کس پہلے قسم نے کہا تھا کہ شیطان انسان کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن شیطان ہمیشہ جوان رہتا ہے، نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ اسی طرح تو بھی ہمیشہ جوان رہے گی۔ میری پوجا کرتی رہی تو کوئی تجھے کبھی ہلاک نہیں کر سکے گا، کبھی تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، تیرا یہ بھائی 50 برس کا ہے، یہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، تجھے بھی جان لینا چاہیے، میں تیری ماں ہوں، تجھے کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی، تو ہمیشہ عیش کرتی رہے گی، بس یہ ہے کہ تیرے باپ کا نام نہیں بتا سکوں گی۔ بصرہ نے پہلی بار زبان کھولی، اس سے پوچھا، میرے باپ کا نام مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ سوری بیٹی، میری لائف میں اتنے مرد آتے جاتے ہیں کہ کسی کا حساب میرے پاس نہیں رہتا۔ 50 برس پہلے تیرے بھائی کو جنم دینے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کوئی اولاد پیدا نہیں کروں گی۔ 20 برس پہلے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری ایک بیٹی ہونی چاہیے، اس لیے تجھے پیدا کیا، مگر تو کس مرد سے ہے یہ بھول گئی ہوں۔ بصرہ نے کہا، اول تو میری ماں نہیں لگتی، میری ہم عمر ہے، اگر 110 برس سے زندہ ہے اور سچ مچ میری ماں ہے تو اس سچائی سے مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تو بیٹی کے سامنے بیٹھ کر کتنی بے شرمی سے شیطان کا اور آنے جانے والے مردوں کا ذکر کر رہی ہے۔ بھائی نے کہا، پریٹی ایسی باتیں نہ کرو، یہ جیسی بھی ہے ہماری ماں ہے، تم نہیں جانتی کہ ممی نے مجھے کتنی دولت دی ہے۔ میں نے لندن میں ایک بنگلہ خریدا ہے، استنبول سے وہاں چلا جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باقی زندگی وہیں گزاروں گا۔ پھر اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ممی آج کل تمہارا نام کیا ہے؟ آج کل میرا نام جینا پاشا ہے، ایک ترکی نوجوان کو اپنا شوہر بنا رکھا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی جوان ہو کر مجھ سے نفرت کرے گی، کوئی بات نہیں، میں ماں ہونے کا فرض ادا کرتی رہوں گی۔ تم لندن چلے جاؤ گے، یہ جہاں بھی رہنا چاہے گی، وہاں اس کے لیے عالی شان کوٹھی خریدوں گی، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کم از کم 50 لاکھ پاؤنڈز جمع کروا دوں گی۔ بصرہ نے اپنا سر پکڑ کر کہا، بس کرو، آگے نہ بولو، میرا سر دکھنے لگا ہے۔ پھر اس نے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، آج تم نے اور اس ماں کہلانے والی نے بہت انکشافات کیے ہیں، تو میں بھی ایک انکشاف کر دوں۔ میں ایک ترکی جوان اصغر جلالی سے محبت کرتی ہوں، میں نے اس کی خاطر اسلام قبول کر لیا ہے، آج کل اسلامی تعلیمات حاصل کر رہی ہوں، نیکی بدی کو اور خیر و شر کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ یہ میری ماں کہلانے والی شیطان کی پجارن ہے، میں کبھی اسے ماں نہیں کہوں گی اور نہ ہی اس کی دی ہوئی کوئی چیز قبول کروں گی۔ جینا نے ہنستے ہوئے کہا، ماں نہ کہنے سے حقیقت نہیں بدلے گی، میں تیری ماں ہی رہوں گی، تو مجھ سے لاکھ نفرت کرے تب بھی میں تجھ سے محبت کرتی رہوں گی، تو میری جان ہے، میرا چہرہ میرا رنگ روپ لے کر پیدا ہوئی ہے، میں اس دنیا میں تجھے سنبھال کر رکھوں گی، کبھی تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ ناگواری سے بولی، تیری مہربانیوں کا شکریہ، میرا سنبھالنے والا آ گیا ہے، آج سے 2 دن بعد جمعہ کو اس سے میرا نکاح ہے، تو یہاں بھائی کے گھر پر ملنے آ گئی، مگر میرے شوہر کے گھر میں کبھی قدم نہ رکھنا۔ تو نے دین اسلام قبول کر کے اچھا نہیں کیا، میں تجھے سمجھاتی ہوں، یہ مسلمان بڑے ہی جھوٹے، دغا باز اور کم ظرف ہوتے ہیں، ان کی محبت سے باز آ جا، تو میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتی رہے گی تو تیرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی، تو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی کہلائے گی، تجھے ہر طرح کا عیش و آرام ملتا رہے گا، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے مسلمانوں کے دین پر قائم نہیں رہنے دوں گی، تیرے ہونے والے مرد کو ٹھکانے لگا دوں گی۔ بصرہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میں تجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، تو جب تک اس گھر میں رہے گی اس وقت تک میں بھائی سے اور اس کے بچوں سے ملنے بھی نہیں آؤں گی، اب سے نیکسی میں رہوں گی، 2 روز بعد شادی ہوگی، پھر اپنے شوہر اصغر جلالی کے گھر چلی جاؤں گی۔
وہ نفرت سے منہ پھیر کر جانے لگی۔ جینا نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل میری طرح ضدی ہے۔ جب میں اس کے ہونے والے مرد کی زندگی کو چھپا جاؤں گی تو پھر یہ بے یارو مددگار ہو کر یہیں واپس آئے گی۔ بیٹے نے کہا، نو ممی، پریٹی کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دو۔ یہ عیسائی سے مسلمان ہوتی ہے تو ہونے دو۔ ہمارے باپ دادا کا کوئی دین دھرم نہیں تھا، اس لیے اس کے دین پر اعتراض نہ کرو۔ وہ بیٹے کے پاس آ کر بولی، میرا بیٹا کہہ رہا ہے تو میں مان جاتی ہوں۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گی، لیکن کچھ ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ پریٹی نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بسرا جلالی رکھا تھا۔ اصغر جلالی سے نکاح پڑھوا کر اس کے گھر آ گئی۔ وہ بسرا کو دل و جان سے چاہتا تھا، اس نے اپنی زمین و جائیداد سبھی اس کے نام لکھ دیے۔ بڑے بھائی اکبر جلالی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جینا نے اسے اپنا اعلیٰ بنا لیا۔ دوسرے لفظوں میں اپنا چیلا بنا کر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ اس کے ہاتھوں سے اصغر جلالی کو قتل کرایا اور یوں اپنی بیٹی کو بیوہ بنا دیا۔ پھر اس نے خودی ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میری زندگی میں کتنے ہی مرد آتے جاتے ہیں، میری بیٹی کی زندگی میں بھی کوئی دوسرا تیسرا آ جائے گا۔ یہ بیٹی میری جان ہے، میں اسے اپنے راستے پر چلاؤں گی۔ اس کے نظریے کے مطابق بیٹی کو اپنے راستے پر لانے کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتی رہے، لہٰذا اس نے پہلی قیامت اس پر یہ ڈھائی کہ اسے بیوہ کر دیا۔ پھر اس کے دشمن اکبر جلالی کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ جب وہ اپنے مرحوم شوہر کے گھر سے بھاگ کر پناہ لینے کے لیے ذاکر کے مکان میں پہنچی تو اس وقت جینا اپنے ایک اہم معاملے میں مصروف تھی۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر بعد آ کر اس کی خبر لے گی۔ اس نے اپنی شیطانی قوت سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ ذاکر اور عمار بہت گہرے ہیں، پراسرار ہیں، مگر اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس کی بیٹی کو فی الحال نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کا خیال غلط نکلا۔ جب وہ واپس آئی اور اپنی بیٹی کے خیالات پڑھنے لگی تو پتہ چلا کہ کوئی اس کے خیالات کو بھٹکا رہا ہے۔ بسرا نے نماز کی نیت توڑ دی تھی۔ توبہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگی تھی۔ جب آخر میں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے دونوں اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر گئے تھے۔ منہ سے دعا مانگنے کا موقع نہیں دے رہا تھا اور اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ اس وقت بسرا کے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کے اندر آ کر بولتی رہتی تھی، اس لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی اور بھی اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور جب ذاکر اس کے کمرے میں آیا اور وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگی تب اس کے سمجھ میں آیا کہ وہ شخص اسے خیال خوانی کے ذریعے سرزدہ کر کے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن وہ اپنے شرمناک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پولیس والے وہاں پہنچ گئے تھے۔ بسرا نے شکریہ ادا کیا کہ خدا نے اس کی آبرو بچا لی، اور کیا خوب تحفظ حاصل ہوا کہ وہ سارے دشمن آپس میں لڑے تھے، صرف ذاکر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اسے زندہ تو کہنا چاہیے، سلامت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بسرا کی ماں جینا نے وہاں پہنچ کر بیٹی کے ذریعے گولی چلا کر اس کو زخمی کر دیا تھا۔ آئندہ بھی سلامت اس لیے نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ اس شیطان کی محبوبہ جینا کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچنا چاہتا تھا جہاں اس کے زخم کی مرہم پٹی بھی ہو جائے اور پولیس والوں کو خبر بھی نہ ہو۔ وہ ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، ذرا تیز رفتاری سے چلاؤ، مجھے اس علاقے سے دور لے چلو۔ وہ اس علاقے سے نکل گئے تو ڈرائیور نے پوچھا، معلوم تو ہو کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے اپنے بازو پر کپڑا لپیٹ رکھا ہے، یہ بازو زخمی ہے، ایک دشمن نے گولی چلائی تھی۔ میں اس معاملے کو پولیس کیس نہیں بنانا چاہتا، خواہ مخواہ کسی جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس لے چلو جہاں رازداری سے میرے زخموں کی مرہم پٹی ہو جائے، میں تمہیں 200 امریکی ڈالرز دوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولا، ارے اتنی رقم میں تو آپ کو سر پر بٹھا کر لے جاؤں گا، بس آپ فکر نہ کریں، کوئی پولیس کیس نہیں ہوگا، ابھی آپ کی مرہم پٹی ہو جائے گی۔ اس نے ذاکر کو ایک کلینک میں پہنچا دیا۔ وہاں ذاکر نے ڈاکٹر کو بھی بھاری رقم دی۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کر دی۔ وہ اس دوران میں کئی بار خیال خوانی کی کوششیں کر چکا تھا، لیکن بار بار ناکام ہوا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب تک زخم کی تکلیف کم نہیں ہوگی، دماغی توانائی بحال نہیں ہو سکتی، تب تک وہ خیال خوانی نہیں کر سکے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا، کہیں جانے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، بازو زخمی ہو گیا تھا، ٹیلی پیتھی کی صلاحیت بھی عارضی طور پر ختم ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ غیر معمولی آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین بالکل ہی ناکارہ ہو گئی تھی۔ جب تک اس کے ناکارہ پرزے سیارے سے لائے نہ جاتے تب تک وہ کارآمد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بیگ میں کمیونیکیشن مشین تھی، وہ گریٹ ایشورا سے رابطہ کر کے اسے اپنا دکھڑا سنا سکتا تھا، اس سے امداد حاصل کر سکتا تھا، لیکن کسی جگہ پناہ لینے اور آرام سے بیٹھنے کے بعد ہی وہ اسے پکار سکتا تھا۔ پولیس والوں کی طرف سے خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب شامت آتی ہے تو اسی طرح ہر سمت سے بدنصیبی کے حملے ہوتے ہیں، بندے کو سنبھلنے اور سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ وہ قانونی گرفت میں آنے سے پہلے استنبول سے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، استنبول 2 حصوں میں تقسیم ہے، شہر ایک ہی ہے اور دونوں ہی حصوں میں مسلمانوں کی آبادی 99% ہے، تاہم بحیرہ مرمر نے جغرافیائی طور پر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
وہ ایک ٹیکسی کے ذریعے بندرگاہ تک پہنچا، پھر وہاں سے فیری بوٹ کے ذریعے مغربی استنبول کا رخ کیا۔ شہر کے شمال مغرب میں یوگوسلاویہ تھا اور مغرب میں یونان۔ ارادہ تھا کہ وہ ان میں سے کسی ملک کی طرف نکل جائے گا۔ بحیرہ مرمر کو ایک پل کے ذریعے بھی پار کیا جاتا ہے۔ بے شمار گاڑیاں اس پل پر گزرتی ہیں، لیکن ذاکر نے فیری بوٹ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اس بوٹ میں آرام سے بیٹھ کر گریٹ ایشورارا سے رابطہ کر سکتا تھا۔ وہ ایک وسیع و عریض فیری بوٹ تھی۔ لوگ اس کے ذریعے بھاری سامان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جاتے تھے۔ اس بوٹ کے ایک جانب بھاری بھرکم گاڑیاں کھڑی تھیں اور کسی کمپنی کے پیک کیے ہوئے بے شمار کارٹن رکھے ہوئے تھے۔ دوسری جانب مسافروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ تھی۔ جو آرام طلب تھے وہ اضافی کرایہ ادا کر کے ایک کیبن حاصل کر لیتے تھے اور وہاں اپنی کسی پارٹنر کے ساتھ بحیرہ مرمر کی چھاتی پر انجوائے کرتے ہوئے دوسرے کنارے تک جاتے تھے۔ ذاکر کو تنہائی کی ضرورت تھی، اس نے بھی ایک کیبن حاصل کیا تھا۔ پھر دروازے کو بند کرنے کے بعد کمیونیکیشن مشین کے ذریعے گریٹ ایشورارا سے رابطہ ہو گیا۔ گریٹ ایشورارا کی تحریر ابھرنے لگی۔ وہ پوچھ رہا تھا، تم اب تک کہاں تھا؟ میں نے کالنگ سگنل دیا لیکن تو نے اٹینڈ نہیں کیا۔ اس نے کہا کمیونیکیشن مشین میرے بیگ کے اندر تھی، میں نے سگنل ٹون سنا تھا لیکن حالات مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، کہیں دم لینے کی فرصت نہیں مل رہی تھی، میں اب تک بھاگا پھر رہا تھا۔ ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بھاگا پھر رہا تھا؟ کسی تمہید کے بغیر اپنے حالات بیان کر۔ وہ تحریری جواب دیتے ہوئے اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ گریٹ ایشورارا سن رہا تھا اور غصے سے تل ملا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایشورارا کے بعد دوسرا نائب بن کر جانے والا ذاکر اس بری طرح مصائب کی دلدل میں دنسنے لگے گا۔ وہ جھنجھلا کر اسے باتیں سنانے لگا۔ پھر اس نے کہا، میرا انتظار کر، میں بھی رابطہ کروں گا۔ اس نے کہا، لیکن میں رابطہ نہیں کر سکوں گا۔ آدھے گھنٹے بعد مغربی استنبول پہنچوں گا، وہاں سے کسی دوسرے ملک پہنچنے تک شاید کہیں بھی رابطہ کرنے کے لیے تنہائی نصیب نہ ہو۔ مجھے ہر حال میں استنبول سے باہر نکل جانا چاہیے ورنہ میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا مصیبت ہے؟ تو نے اپنے بچاؤ کے لیے پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں ان حالات میں کیا کر سکتا ہوں؟ جا اور جلد سے جلد کسی فلائٹ میں جگہ حاصل کر کے استنبول سے باہر نکل جا، پھر مجھ سے رابطہ کر، میں انتظار کروں گا۔ ان کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ ذاکر نے کمیونیکیشن مشین کو بند کر کے بیگ میں رکھ لیا، پھر سوچنے لگا، استنبول کو چھوڑ کر کس ملک کی طرف جانا چاہیے؟ اگر میری خیال خوانی کی صلاحیت بحال ہوتی تو میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہاں بیٹھے بیٹھے کسی بھی فلائٹ میں سیٹ اوکے کرا لیتا۔ مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے کس ملک کے کس شہر میں جانا ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، ایک تو حالات نے اسے بے بس کر دیا تھا، دوسرا یہ کہ ٹیلی پیتھی سے محرومی نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ اس کے زخمی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، زخم کب بھریں گے، کب میری دماغی توانائی بحال ہوگی اور میں خیال خوانی کر سکوں گا۔ ایسے وقت اس کی نظر اس غیر معمولی مشین پر پڑی۔ اس نے اسے ایک چرمی تھیلی میں چھپا دیا تھا۔ وہ اسے تھیلی سے نکال کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ بڑی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے پرزے اس دنیا میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے۔ وہ بڑی دیر تک ان کا معائنہ کرتا رہا اور یہ سوچ کر مایوس ہوتا رہا کہ اس کی مرمت میں پتہ نہیں کتنے دن، کتنے ہفتے اور کتنے مہینے لگ جائیں گے۔ اس نے اسے بند کر کے تھیلی میں رکھ دیا۔ وہاں سے اٹھ کر دروازہ کھول کر کیبن سے باہر آ گیا۔ ایک تو فکر و پریشانی تھی، دوسرے بند کیبن میں دم الجھ رہا تھا۔ وہ ریلنگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کھلی فضا میں تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نیلے آسمان کو، بحیرہ مرمر کے نیلے پانی کو دور تک دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سوچا، زخمی بازو کی تکلیف کم ہو چکی ہے، شاید میں خیال خوانی کر سکوں گا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے خود کو ذہنی طور سے آمادہ کرنے لگا۔ یہ سوچنے لگا، مجھے کس کے اندر جانا چاہیے، کس کی آواز اور لب و لہجے کو اپنی گرفت میں لینا چاہیے۔ کئی کابرین اس کے ذہن میں آئے۔ وہ کسی کے اندر بھی جا سکتا تھا، مگر نگاہوں کے سامنے بصرہ کا حسن و شباب جلملانے لگا۔ وہ ایک ایسا پھل تھی جو شاخ سے ٹوٹ کر اس کی جولی میں آئی تھی، لیکن حالات نے اسے چکھنے نہیں دیا تھا۔ اب وہ صبر کا پھل بن گئی تھی۔ وہ صبر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کوئی بات نہیں، وہ نہ صحیح ویسی ہی کوئی دوسری مل جائے گی۔ اسی وقت اسے اپنے اندر بصرہ کی آواز سنائی دی، میری جیسی کوئی دوسری ملے یا نہ ملے، میں تو بھی مل سکتی ہوں۔ اس نے چونک کر اپنے سر کو تھام لیا، سوچنے لگا، کیا یہ آواز میرے اندر سے ابھر رہی تھی یا کہ آس پاس سے آ رہی ہے؟ وہ سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ایک سمت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک کیبن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم اور یہاں؟ وہ کافرانہ انداز سے مسکراتے ہوئے بولی، تجھے حالات کے ایسے جوتے پڑے کہ مجھے چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تیرے دل میں میرے لیے کوئی حسرت رہ جائے، اس لیے۔ وہ بات و دوری چھوڑ کر بڑی ادا سے کیٹ واک کرتی ہوئی اسے کچھ فاصلے پر ریلنگ کے پاس آ گئی۔ اس نے جس بصرہ کو اپنی چھت کے نیچے دیکھا تھا وہ کوئی اور تھی اور یہ کوئی اور ہی لگ رہی تھی، جبکہ بالکل وہی ناک نقشہ تھا، وہی قد، وہی جسم، وہی چیختا ہوا شباب، سب کچھ وہی تھا، مگر لباس بدل گیا تھا۔
وہ बसरा सर से पांव तक लिबास में छुपी हुई थी, अबाया पहनती थी, सर और आधे चेहरे को स्कार्फ से ढांप कर रखती थी। लेकिन इस वक्त जो सामने रेलिंग से टेक लगाए खड़ी हुई थी, उसने ब्लू कलर की जीन्स पर मैरून कलर की जर्सी पहनी हुई थी। जो खजाने वही बाया में छुपा कर रखती थी, उन्हें मॉडर्न लिबास के जरिए जाहिर कर रही थी। वो उसके जरा करीब आकर बोला, तुम तो अपना बदन कहीं से दिखाती नहीं थी। मेरे घर की चार दीवारी में बड़ी पारसा बनी हुई थी, नमाजें पढ़ रही थी, मगर यहाँ तो तुम्हारा रंग ढंग ही कुछ और है। वो मुस्कुराकर बोली, वो हुस्न ही क्या जो रंग ना बदलता हो, वो जवानी ही क्या जो ढंग ना बदलती हो। दुनिया के 50% मर्द किसी एक औरत से मुतमिन नहीं होते, औरतें बदल बदल कर अय्याशी करते हैं। इसलिए मैं हर लम्हा बदलती रहती हूँ ताकि मेरे अंदर एक नई कशिश पैदा होती रहे। जरा ठहरो, मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ। वो फिर कैटवॉक करती हुई अपने जिस्म को लचकाते हुए जरा दूर गई, फिर उसके कैबिन के दरवाजे को खोलकर जरा रुक गई, सर घुमाकर मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसके बाद अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। जाकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जैसे इशारा था, मैं तेरे बंद कैबिन में हूँ, सोचता क्या है, चल आ जा, आ भी जा। उसके जज्बात भड़कने लगे। उसने पलट कर देखा, दूसरा साहिल करीब आ रहा था। अब इतना वक्त नहीं रहा था कि उसके साथ बंद कैबिन में वक्त गुजारता। फिर भी वो तेजी से चलता हुआ अपने कैबिन के बंद दरवाजे पर आ गया। उसे खोलना चाहता था कि वो खुद ही खुल गया। उस खुले हुए दरवाजे पर वही बसरा दिखाई दे रही थी, लेकिन लिबास तब्दील हो गया था। अब वो ब्लैक मिनी स्कर्ट और ऑरेंज कलर के ब्लाउज में थी, खुले हुए लिफाफे की तरह थी। अपना पसंदीदा मजमून पढ़ने की इजाजत दे रही थी, मगर फिर हसरत ही रह गई। फेरी बोर्ड का सिग्नल सुनाई दे रहा था। वो बोर्ड साहिल से लग रही थी। वो मगरबी इस्तांबुल पहुंच चुका था। ऐसे में वो दूसरी बार हाथ आते आते रह गई थी। वो हंसती हुई कैबिन से बाहर आते हुए बोली, तेरे नसीब में भूखा रहना है, तुझे खाने के लिए ललचाते रहना है। कोई बात नहीं, फिर कभी सही, मैं इंतजार कर रही हूँ, जा अपना सामान उठा कर ले आ। वो कैबिन के अंदर गया। उसने सफरी बैग को उठाकर अपनी पुश्त पर बांधा, फिर चर्मी थैले में छुपी हुई उस गैर मामूली मशीन को उठा लिया। वो बसरा को एक खुला हुआ दावतनामा समझकर कैबिन में आया था। उस वक्त उसने तवज्जो नहीं दी थी, अब हैरानी से सोच रहा था। जब वो कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो जीन्स और जर्सी में थी, फिर 2 मिनट के अंदर बाहर निकली तो मिनी स्कर्ट और ब्लाउज में दिखाई दे रही थी। उसने इतनी जल्दी लिबास कैसे तब्दील कर लिया था? उसके पास कोई सफरी बैग नहीं था, फिर कैबिन के अंदर पहुंचते ही लिबास कैसे बदल गया था? वो हैरानी से सोचता हुआ अपना सामान उठाकर कैबिन से बाहर आया तो चिड़िया फुर हो गई थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो तेजी से फेरी बोर्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर उसे ढूंढने लगा। तमाम मुसाफिर अपना अपना सामान उठाए उस बोर्ड की सीढ़ियों से उतरते हुए साहिली प्लेटफार्म पर जा रहे थे। वो दूर दूर तक नजरें दौड़ा रहा था, बोर्ड से उतरने वाली एक एक औरत को देख रहा था, उनमें वो दिखाई नहीं दे रही थी। मुंह से तलाश करने के बाद सबसे आखिर में बोर्ड से बाहर आया। एक बुरे सरार हसीना ने उसे उलझा दिया था। इस दौरान में वो भूल गया था कि इस्तांबुल की पुलिस उसे तलाश कर रही होगी। वो फौरन ही एक ट्रैवलिंग एजेंसी में पहुंचा। वहाँ ये मालूम हुआ कि वो यूगोस्लाविया या यूनान की तरफ जाएगा तो उसे 10 घंटे बाद कोई फ्लाइट मिलेगी। 1 घंटे बाद एक फ्लाइट पेरिस जाने वाली थी, उसमें उसे एक सीट मिल गई। वो फौरन ही टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचा। वहां बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के बाद वेटिंग रूम में आ गया। आराम से बैठकर फ्लाइट की रवानगी का इंतजार करने लगा। वो बड़े ही नामुवाफिक हालात से गुजर रहा था। उसके पास गैर मामूली मशीन थी मगर नाकारा हो चुकी थी। वो एक बहुत बड़े और अहम हथियार से महरूम हो गया था। दूसरा जबरदस्त हथियार टेलीपैथी था। वो जहनी कमजोरी के बायस अपनी उस गैर मामूली सलाहियत को काम में नहीं ला सकता था। जरा इत्मीनान ये हुआ था कि अब वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकता था। आधे घंटे के अंदर इस्तांबुल से दूर जाने वाला था। उसने तमाम अकाबरीन से वादा किया था कि ग्रेट शुरारा के जरिए उनके तमाम मुतालबात मनवा लेगा। बाकायदा दोस्ती और समझौते के सिलसिले में तहरीरी मुआहदा होगा। वो टेलीफोन के जरिए किसी को मुखातिब करना नहीं चाहता था। ये अंदाजा था कि हम उसकी आवाज़ अपनी गैर मामूली मशीन पर सुन लेंगे और मशीन के ऑडियो सिस्टम के जरिए उसे कैच कर लेंगे। फिर वो जहाँ भी होगा स्क्रीन पर उन्हें दिखाई देने लगेगा। वो ऐसा कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, बस एक टेलीपैथी का ही आसरा था कि दिमागी तवानाई बहाल होगी तो किसी को अलाकार बनाकर उसके जरिए अकाबरीन से राब्ता करेगा। फिर ग्रेट शुरारा भी सियारे में उसका इंतजार कर रहा था। उसने हुक्म दिया था कि इस्तांबुल से बाहर निकलने के बाद किसी महफूज जगह पहुंचते ही उससे राब्ता करे। अब यकीनी तौर पर वो पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हुआ था। आधे घंटे बाद उसकी फ्लाइट वहां से रवाना होने वाली थी और उस आधे घंटे में बहुत कुछ हो सकता था। ऐसे वक्त बसरा का कहका सुनाई दिया। उसने चौंक कर यहाँ वहाँ सर घुमाते हुए देखा। वो कहीं नहीं थी। सब उसके समझ में आने लगा कि वो कोई खतरनाक विच लेडी है या फिर टेलीपैथी जानती है। उसे अपने अंदर उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, क्या अपने फजूल मामलात में उलझा हुआ है, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? उसने हैरानी से सोच के जरिए पूछा, क्या तू टेलीपैथी जानती है?
پتہ نہیں میں کیا جانتی ہوں اور کیا نہیں جانتی۔ اب تو پوچھے گا کہ میں اچانک فیری بورڈ میں کیسے پہنچ گئی تھی، پھر میں نے تیرے کیبن میں جا کر لباس کیسے تبدیل کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر کہاں گم ہو گئی تھی۔ تیرے دماغ میں بہت سے سوالات پیدا ہوں گے اور تیرے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں، بس میرا یار دلدار سلامت رہے۔ تیرا یار دلدار کون ہے؟ وہ بڑا نٹکھٹ چھیل چھبیلا ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے وہ بھی زمین پر پہنچا ہوا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک وہ زندہ سلامت رہے گا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تو کس کی بات کر رہی ہے؟ ایسا تو یہاں کے دین دھرم والے اپنے خدا بھگوان اور گاڈ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ازل سے ہے اور قیامت تک رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ میں اس کی بات کر رہی ہوں جو صرف قیامت تک رہے گا۔ جب تک انسان ہے تب تک وہ ہے، اور وہ ہے شیطان۔ وہ بے یقینی سے بولا، کیا تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ شیطان تیرا یار اور دلدار ہے اور تو اس کی محبوبہ ہے؟ بے شک میں اس کے آغوش میں کھیلتی رہتی ہوں اور ہمیشہ حسین اور جوان رہتی ہوں۔ پھر تو نے شیطان کو دیکھا ہوگا۔ وہ تو بھی دیکھتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے کہ ہر انسان کے اندر شیطان موجود ہوتا ہے۔ وہ کسی کے اندر اتنی شدت سے سما جاتا ہے کہ اس کے اندر سے انسان مر جاتا ہے۔ میں مشرقی استنبول میں تجھے چھوڑ آیا تھا، پھر تو میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ میرے پاس آنا کیا ضروری ہے؟ پہلے تو میرے پاس آیا ہے، تیرا دل مجھ پر آ گیا تھا، کیا بھول گیا؟ تم بہت ہی پراسرار اور خطرناک ہے۔ میں تیرے ساتھ موج مستی کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ جب میں تیرے گھر میں پناہ لینے آئی تو کمزور تھی، بے بس تھی۔ تم مرد کیا ہوتے ہو؟ عورت کی کمزوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہو، خوب موج کرتے ہو، اور جب کوئی شیر پر سوا شیر مل جاتی ہے تو اسے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو۔ جب تم میرے اندر آ رہی ہے تو میرے خیالات بھی پڑ رہی ہے، میرے حالات بھی تجھے معلوم ہو رہے ہوں گے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے آگے پیچھے دشمنوں کی کمی نہیں ہے۔ تجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میری کچھ مدد کر سکتی ہے تو کر، ورنہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ جہاز روانگی کے لیے تیار ہے، مسافروں کو اپنی اپنی سیٹ پر پہنچنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سامان اٹھاتے ہوئے بولا، میں تیرا جواب سننا چاہتا ہوں، مگر خاموشی رہی۔ اس نے وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ وہ جا چکی تھی۔ کچھ اطمینان حاصل ہوا کہ شاید اس نے پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ویٹنگ ہال سے نکل کر ادھر سے ادھر دیکھتا رہا۔ جہاز کی سیڑھی کے پاس مسافروں کی قطار لگی ہوئی تھی، وہ اس قطار میں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچا، اچھا ہے اگر وہ جا چکی ہے۔ بیک وقت کئی پہلوؤں سے ایسی آفتیں نازل ہو رہی ہیں کہ سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس پراسرار بلا سے نجات مل جائے تو اچھا ہے۔ دیکھا جائے تو اسے واقعی سنگین حالات سے نمٹنا تھا۔ ذرا سی غفلت اسے شرارا کی طرح موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی، اور وہ پراسرار بلا تھی کہ بار بار اس کے پاس آ کر اپنے حسن و شباب کا چارہ ڈال رہی تھی۔ اگرچہ اس طرح اس کی فکر و پریشانی دور ہو سکتی تھی، وہ اپنے سنگین حالات کو وقتی طور پر بھول سکتا تھا، لیکن یہ بھول بعد میں بہت مہنگی پڑتی۔ وہ جہاز کے اندر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں نے رسمی طور پر ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ پھر اس خاتون نے کہا، میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں میرے ساتھ والی سیٹ پر کون کمبخت آ کر بیٹھے گا۔ بعض مسافر بہت ہی ناقابل برداشت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر تم تو گبرو جوان ہو، مجھے خوشی ہو رہی ہے ہمارا سفر بڑا ہی رومانٹک گزرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گئی، اس سے چپکنے لگی۔ ذاکر فوراً ہی پرے ہو کر بولا، یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنی عمر دیکھ اور یہ انداز دیکھ، میری طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے اور پاؤں قبر میں لٹکائے بیٹھی ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ وہ بولی، پلیز مجھے بوڑھی مت بول، تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہم بوڑھوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کسی بھی بوڑھے مرد سے جا کر پوچھ، اس کا دل جوان لڑکیوں کے لیے کیوں مچلتا ہے، پھر بوڑھی عورت کا دل تیرے جیسے گبرو جوان کے لیے کیوں نہیں مچل سکتا؟ وہ جھنجھلا کر بولا، کیا مصیبت ہے؟ ایک بلا سے نجات ملی تو دوسری پیچھے پڑ گئی ہے۔ پلیز میڈم، میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے کوئی بات نہ کرو اور مجھے خاموشی سے اپنے حالات پر غور کرنے دو۔ تو اپنے حالات پر کب تک غور کرتا رہے گا؟ تیری تو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، تیرے پاس جو کچھ بچا تھا وہ سب لٹ گیا ہے۔ اس نے چونک کر پوچھا، تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیری ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھ، اپنا بیگ کھول کر دیکھ۔ ذاکر نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو صرف وہاں پہننے کے 2-4 جوڑے اور ایک کمیونیکیشن مشین دکھائی دی۔ باقی ہیرے جواہرات اور سونے کی ننھی اینٹیں غائب تھیں۔ بیگ کے خانے میں برٹش پاؤنڈز کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی غائب تھیں۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ کرنسی کے بغیر پیرس پہنچ کر نہ تو کسی ہوٹل میں رہ سکتا تھا، شاید بھوکا مرنے کی بھی نوبت آ جاتی، جبکہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ابھی تک بحال نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے جب چاہتا جہاں سے چاہتا مطلوبہ رقم حاصل کر لیتا۔